بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو مامتا کی ماری ایک ماں کا قصہ سناتی ہوں کہ کیسے وہ مر کر بھی اپنے بیٹے سے ملنے آئی تھی۔ کال بیل کی مسلسل آواز نے سیفی کو گہری نیند سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ کہیں ماہا اپنی امی کے گھر سے واپس تو نہیں آ گئی؟ مگر وہ تو 2 دن کا کہہ کر گئی تھی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے فضیلہ آنٹی کھڑی تھیں۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ بہت پروقار لگ رہی تھیں، البتہ ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا جسے سیفی سمجھ نہیں سکا۔ فضیلہ آنٹی، آپ اس وقت؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ نہ سلام نہ دعا، اوپر سے مجھ سے اندر آنے کو کہنے کی بجائے مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ اس وقت؟ اوہ سوری، السلام علیکم، اندر آئیں۔ سیفی جھیمپ سا گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں چلی آئیں۔ آنٹی، آپ اکیلی آئی ہیں؟ میرا مطلب ہے غفار انکل نہیں آئے؟ نہیں، انہیں تو کسی سے ملنے کی فرصت نہیں ہے۔ کب سے بیمار ہوں، اتنا دل چاہ رہا تھا تمہیں دیکھنے کا، تم سے ملنے کا، مگر تم ہو کہ کبھی بھولے سے ملنے نہیں آتے۔ آخر کو تم میرے رضائی بیٹے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو، میری مامتا تو تمہارے لیے تڑپتی ہے۔ سیفی نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، لیکن جب اس کی نظریں ان کی آنکھوں سے ٹکرائی تو انہوں نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ آنٹی، یقین کریں، آپ سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے، مگر آپ کو سائمہ خالہ کا تو پتہ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں آپ سے ملوں۔ اوپر سے ماہا، میں نے کئی دفعہ اس سے کہا ہے کہ آپ کے گھر چلتی ہیں، مگر ہر دفعہ بہانہ بنا دیتی ہے۔ اسے اپنی امی کے گھر کے علاوہ کسی کے گھر جانے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اچھا آنٹی بتائیں، کیا پئیں گی، چائے یا ٹھنڈا؟ نہیں بیٹا، کچھ نہیں، تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا سو دیکھ لیا، اب میں چلتی ہوں، بس اتنی دیر کی اجازت ملی تھی۔ میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ایک تو آپ پہلی دفعہ آئی ہیں، پھر بیٹھ بھی نہیں رہی ہیں، رات کافی ہو گئی ہے، آپ کیسے اکیلی جائیں گی؟ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سیفی بیٹا، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ سیفی ان کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے ساتھ والے کمرے سے چابی لینے چلا گیا۔ اس نے بالوں پر برش پھیرا، ڈریسنگ ٹیبل پر سے کار کی چابی اٹھا کر جو ہی وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو وہاں فضیلہ آنٹی موجود نہیں تھیں۔ وہ انہیں آوازیں دیتا ہوا باہر نکلا۔ گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے باہر غفار انکل موجود ہوں، آنٹی ان کے ساتھ چلی گئی ہوں، مگر انہیں مجھے بتا کر تو جانا چاہیے تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ آ کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اتوار تھا۔ اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ آج رات اسے سائمہ خالہ کے گھر دعوت میں جانا تھا۔ ان کے چھوٹے بیٹے نے M.Com کر لیا تھا۔ اس کے پاس ہونے کی خوشی میں انہوں نے خاندان بھر کو اپنے گھر مدعو کیا ہوا تھا۔ دعوت کا خیال آتے ہی اسے فضیلہ آنٹی یاد آ گئیں۔ آج دعوت میں ان سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے پوچھوں گا کہ رات کو وہ اس طرح کیوں چلی گئیں۔ سائمہ خالہ کی نند ہونے کے ناطے وہ اس تقریب میں ضرور آئیں گی، سیفی نے سوچا۔ رات کو وہ مقررہ وقت پر سائمہ خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ ان کا 1000 گز کا بنگلہ سجاوٹ اور آرائش سے دلہن بنا ہوا تھا۔ بڑے سے لان میں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ تقریب میں خاصے افراد موجود تھے۔ کھانے کا وقت ابھی دور تھا۔ کیٹرنگ بھی کسی مشہور پکوان ہاؤس کی تھی۔ ارے فضیلہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی 2-4 ڈشیں نکال دینا اور نوکروں کو دے دینا۔ اس کی فاتحہ درود کس نے کرائی ہوگی؟ سائمہ خالہ نے کسی کو ہدایت کی۔ فضیلہ آنٹی کی فاتحہ درود؟ سائمہ خالہ، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سیفی حیران و پریشان تھا۔ سیفی، تمہیں نہیں معلوم فضیلہ کا انتقال ہو گیا ہے، یہی 1 ہفتے پہلے۔ خیر، تمہیں کیسے پتا چلتا؟ ہمیں تو خود اس کے مرنے کے بعد پتا چلا۔ پتہ نہیں کب سے بیمار تھی بیچاری۔ سیفی کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر فضیلہ آنٹی کا انتقال 1 ہفتہ پہلے ہو گیا تھا تو پھر کل رات۔ اس لمحے سیفی کو یہ ساری سجاوٹ، آرائش، لوگوں کا ہجوم، رونق، سب کچھ موت کا بازار لگنے لگا۔ سیفی کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے کہ یہ چمک دمک، رونق، شور شرابہ سب دھوکہ ہے۔ سائمہ خالہ کے شوہر سہیل خالو کی اکلوتی بہن فضیلہ عام سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ میٹرک کرتے ہی باپ نے ان کی شادی ایک عام سے شخص سے کر دی۔ بظاہر معصوم نظر آنے والا وہ شخص بہت لالچی تھا۔ اس کی نظریں سسر کی دولت پر تھی۔ اسے جہیز بھی توقع سے کم ملا تھا، اسی لیے اس نے بات بے بات فضیلہ آنٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ فضیلہ آنٹی بیچاری اپنے میکے آ کر فریاد کرتی، مگر یہاں ان کی سننے والا کون تھا؟
ماں تو ان کی شادی کے 1 مہینہ بعد ہی فوت ہو گئی تھی اور باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے، بیٹی کی کیا سنتے۔ شوہر نے جب دیکھا کہ اس کا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے تو اس نے طلاق کا تحفہ دے کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ اس وقت ان کا 6 ماہ کا بچہ بھی تھا جسے شوہر نے چھین لیا۔ انہی دنوں سیفی چند ہفتوں کا تھا کہ اس کی امی سخت بیمار ہو گئیں۔ فضیلہ آنٹی نے نہ صرف سیفی کو 1 مہینہ اپنے پاس رکھا بلکہ اسے اپنا دودھ بھی پلایا۔ سائمہ خالہ کے گھر سیفی کی امی ہر ہفتے بیٹے سے ملنے جایا کرتی۔ سائمہ خالہ کو وہ مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی، بھاوج ہونے کے ناطے وہ ہر وقت ان پر حکم چلاتی۔ کچن کا سارا کام ان کے سپرد تھا اور کچن سے ملحق ایک سٹور نما کمرے میں ان کی رہائش تھی۔ فضیلہ آنٹی ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے بے قرار رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح ان کا بیٹا مل جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ بھائی نے ان کا ساتھ نہ دیا کہ وہ کورٹ کچہری کے ذریعے اپنے بیٹے کو حاصل کرتی۔ دوسرا صدمہ انہیں اس وقت لگا جب ایک دن اطلاع آئی کہ ان کا بیٹا ٹینک میں گر کر فوت ہو گیا ہے۔ وہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی۔ بیٹا زندہ تھا تو کم از کم اس کے ملنے کی آس تو تھی۔ وہ سیفی کو جب بھی دیکھتی بے اختیار گلے لگا لیتی۔ سیفی، اب تو تم ہی میرے بیٹے ہو، خوب پڑھنا تاکہ کامیاب انسان بنو، خدا تمہیں صحت کے ساتھ لمبی عمر دے۔ وہ سیفی کو ڈھیروں دعائیں دیتی۔ عام سے سادہ کپڑوں میں وہ گھر کی نوکرانی لگا کرتی تھی، مگر سائمہ خالہ پھر بھی ان سے خوش نہیں تھی۔ پھر ان کی دوسری شادی کر دی گئی۔ اپنی شادی کے وقت وہ سیفی سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ اس وقت سیفی خود 7 برس کا تھا۔ اسے ان کا رونا سمجھ نہیں آیا تھا۔ ان کے دوسرے شوہر غفار انکل کسی فرم میں معمولی پوسٹ پر تھے۔ سہیل خالو نے شادی کے وقت ایک فلیٹ اپنی بہن کے نام کر دیا۔ یوں غفار انکل کو شادی کرتے ہی چھت بھی میسر آ گئی اور بیوی کی صورت دیکھ بھال کرنے والی ملازمہ بھی مل گئی۔ فضیلہ آنٹی شادی کے بعد بہت کم ملنے آیا کرتی۔ ان کا فلیٹ آبادی سے دور ایک نواحی علاقے میں تھا۔ سہیل انکل کے والد کا انتقال ہوا تو باپ کی جائیداد کو انہوں نے اکیلے دبوچ لیا، جبکہ فضیلہ آنٹی اپنا حق بھی نہ مانگ سکی۔ اور باتوں کی طرح فضیلہ آنٹی نے خدا کی عدالت میں یہ مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ فضیلہ آنٹی کی شادی کے بعد سیفی جب سائمہ خالہ کے گھر جاتا تو اس کے کمرے میں ضرور جاتا جس میں وہ رہا کرتی تھی۔ اسے اس کمرے میں ان کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اس کا بہت دل چاہتا کہ وہ ان سے ملنے ان کے گھر جائے، لیکن وہ چھوٹا تھا، اکیلے جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ کئی دفعہ ان کے گھر گیا تھا۔ 2 کمروں کا وہ چھوٹا سا فلیٹ جسے انہوں نے سلیقے سے سجایا ہوا تھا، یہ اس بھائی کی اکلوتی بہن کا گھر تھا جس کے نوکر اس سے اچھی حالت میں رہتے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سیفی اپنی تعلیم میں ایسا مصروف ہوا کہ اسے کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہ مل پائی۔ سائمہ خالہ نے نیا گھر لیا تو فضیلہ آنٹی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی لپٹ گئیں۔ سیفی، میرے بیٹے، میں تمہیں کتنا یاد کرتی تھی۔ پہلے تو تم کبھی کبھار میرے گھر آ جاتے تھے، اب تو آنا ہی چھوڑ دیا۔ سیفی انجینئر بن رہا ہے، کوئی معمولی پڑھائی نہیں کر رہا، اسے فرصت ہی کہاں ہے جو تمہارے گھر آئے۔ سائمہ خالہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، آنٹی، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، جو ہی موقع ملا میں آپ کے گھر ضرور آؤں گا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سیفی نے ان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کا رنگ پہلے صرف سانولا تھا، اب اس پر پلاہٹ چھا گئی تھی۔ دبلا پن حد سے بڑھ گیا تھا، چہرے پر ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ دوسرے شوہر سے ان کے 2 بچے ہوئے تھے جو چند دنوں بعد ہی فوت ہو گئے تھے۔ بچوں کی موت نے ان کی زندگی کو اور بھی دکھی بنا دیا تھا۔ شاید اولاد کی محبت میں وہ اپنے غموں کو بھول جاتی، مگر ماں بن کر بھی ان کی ممتا سیراب نہ ہو سکی۔ بس بیٹا، جی رہی ہوں، میں تو وہ عورت ہوں جسے نہ شوہر کی محبت مل سکی نہ اولاد کی۔ وہ بے حد دکھی لہجے میں بولی، ارے میں ہوں نا آپ کی اولاد، آپ میری بھی تو ماں ہیں، میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ یہ ان سے ملاقات کا اثر ہی تھا۔ سیفی 2 روز بعد ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اس کی محبت میں بچھی جا رہی تھی۔ یہ لو نا سیفی، یہ شامی کباب بہت مزیدار ہیں، سموسے میں نے خود گھر میں بنائے ہیں۔ آنٹی، میں کھا تو رہا ہوں۔ غفار انکل بہت خوش نصیب ہیں جو آپ جیسی بیوی انہیں ملی ہے۔ وہ اس کی بات پر بجائے خوش ہونے کے افسردہ ہو گئی۔ سیفی کچھ دیر بیٹھ کر چلا آیا۔ غفار انکل کی فطرت کو وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ حد درجے لاپرواہ انسان تھے۔ انہیں صرف کھانے پینے کی حد تک فکر تھی اور کسی بات سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کا تعلق ان لوگوں میں سے تھا
جو صرف جانوروں کی طرح سانس لینے یا کھانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں۔ سہیل خالو نے ان کا انتخاب ہی اس لیے کیا تھا کہ کوئی اور شخص ہوتا تو ان کے باپ کے انتقال کے بعد جائیداد میں سے حصہ مانگ لیتا، لیکن انہیں اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ فضیلہ آنٹی کو تو ویسے ہی اس بے رحم دنیا نے سوائے دکھوں کے کچھ نہیں دیا تھا۔ شاید قدرت نے اولاد بھی اس لیے جلدی اٹھا لی کہ اس کی پرورش کرنا ان کے لیے اس محدود آمدنی میں مشکل ہو جاتا۔ فضیلہ آنٹی ان لوگوں میں سے تھی جو دنیا میں صرف ظلم سہنے کے لیے آتے ہیں۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی سیفی کی شادی ہو گئی۔ فضیلہ آنٹی طبیعت کی خرابی کے باعث اس کی شادی میں شریک نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد وہ ماہا کے ساتھ ان کے گھر ملنے گیا تھا۔ سیفی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ اس دنیا کو چھوڑ جائیں گی اور وہ ان کے جنازے کو کندھا تک نہیں دے سکے گا۔ سائمہ خالہ، کیا آپ کو فضیلہ آنٹی کی بیماری کا پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے مجھے ان کی موت کی اطلاع نہیں دی کہ میں ان کی قبر پر 2 مٹھی مٹی ہی ڈال دیتا۔ ماضی کی سوچوں سے نکلتے ہی سیفی کے اندر کی تلخی اس کے لہجے میں در آئی۔ فنکشن ختم ہو لینے دو، پھر بات کرتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، ایسے موقع پر مہمانوں کے سامنے غم کی باتیں کیا کرنا؟ جانے والی تو چلی گئی، انہوں نے بے پرواہی سے کہا۔ نہیں خالہ، میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے بتائیں یہ سب کچھ کب اور کیسے ہوا؟ فواد، انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بھائی سیفی کو کمپنی دو، بلا وجہ مجھ سے بحث میں الجھا ہوا ہے اور فضول باتیں کر رہا ہے۔ سیفی ان کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ بھی اس منافق دنیا کا فرد تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ چیخ چیخ کر کہہ سکے کہ وہ بھائی جو اپنے گھر کے فنکشن میں دنیا دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے لٹا سکتا ہے، لیکن بہن کو بستر مرگ پر لاوارثوں کی طرح سرکاری ہسپتال میں چھوڑ دیا۔ وہ غفار انکل کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اسے فضیلہ آنٹی کی موت کے بارے میں بتانے لگے۔ فضیلہ بہت بیمار ہو گئی تھی، اسے کینسر نے پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ جب اسے ہسپتال لے کر جا رہے تھے تو میں نے سائمہ کو خبر کر دی تھی، لیکن سائمہ نے کسی کو خبر نہ دی۔ بھائی بھتیجے ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں سوتے رہے، آرام کرتے رہے، اور بہن سرکاری ہسپتال کے پلنگ پر زندگی کی بازی ہار گئی۔ مرتے وقت کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ سیفی چلو اٹھو، کھانا لگ گیا ہے، سائمہ خالہ کے بیٹے ارباز نے آ کر کہا۔ سیفی کا دل کھانا کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر دنیا داری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تو غفار پھپھا کے ساتھ چپک ہی گئے، آؤ دوستوں میں چل کر بیٹھو۔ وہ اسے لے کر دوسری طرف چلا گیا۔ سیفی ٹیبل پر بیٹھ کر بے دلی سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے کزنز کیا گفتگو کر رہے تھے وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ شیر زمان، یہ جتنا کھانا بچ گیا ہے عیدی سینٹر میں بھجوا دو، خدا اس کا اجر میری فضیلہ کو دے، ویسے بھی میں نے 2 دیگیں زیادہ پکوائی تھی۔ وہ اچار گوشت اور بریانی بڑے شوق سے کھاتی تھی، غریب لوگ کھائیں گے تو اس کی روح کو ثواب ملے گا۔ سائمہ خالہ کی آواز سیفی کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ سیفی کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ سائمہ خالہ کو ٹھیک ٹھاک سنا دے کہ جب انہوں نے زندگی میں فضیلہ آنٹی کی کوئی قدر نہیں کی تو اب ان کے مرنے کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے؟ ان پر یہ احساس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دنیا دکھاوے کے لیے یہ چونچلے بازی کر رہی ہیں؟ لیکن سیفی بھی اس دنیا کا، اس معاشرے کا ہی ایک فرد تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ سب کچھ کہہ سکتا۔ جب یہ منافقت اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ کسی سے ملے بنا وہاں سے چلا آیا۔ اسے کسی پل قرار نہیں تھا، اس کے ذہن میں بس فضیلہ آنٹی ہی گھوم رہی تھی۔ انہی خیالوں میں جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے سفید لباس میں ملبوس فضیلہ آنٹی نظر آئیں۔ آنٹی، آپ تو مر چکی ہیں۔ نیم غنودگی کی حالت میں وہ بڑبڑایا۔ سیفی بیٹا، میں تمہیں آخری بار دیکھنے آئی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ آنٹی، آپ وہاں آرام سے تو ہیں نا؟ ہاں بیٹا، مجھے یہاں سے جا کر بہت سکون ملا ہے۔ اس منافق دنیا نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ یہ رومال تم اپنے پاس رکھنا، یہ تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ اسی لمحے سیفی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے میں دیکھنے لگا۔ کیا یہ واقعی خواب تھا یا حقیقت؟ فضیلہ آنٹی کی روح اس سے ملنے آئی تھی۔ اس کی نظر جو ہی رومال پر پڑی، اسے یقین ہو گیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ سیفی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دیوانہ وار رومال کو چومنے لگا۔ آج بھی وہ رومال سیفی کے پاس موجود ہے، اسے اس رومال سے فضیلہ آنٹی کی خوشبو آتی ہے۔